اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام الاثر امام بارگاہ لاس اینجلس 1443 ہجرہ کی دوسرے محرم کی مجلس ہے۔ دن گزرنے کے بعد رات کی شب 3 محرم ہے۔ آج 2 محرم کا دن گزر گیا اور یہ رات کی مجلس مغرب کے بعد کی۔ بہت شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رکھا اور یہ محرم ہم کو عطا کیا۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ یقین کرو اس بات پہ، یو جسٹ ٹرسٹ می۔ اندازہ نہیں ہے کہ محرم کتنی بڑی نعمتوں کو اور رحمتوں کو لے کے آیا ہے یہ مہینہ۔ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ وہ منتھ ہے کہ جس منتھ میں ہم مولا حسین سے قریب ہوتے، وی گیٹ کلوز ٹو امام حسین۔ ہماری ڈیسٹینی امام حسین ہے، یاد رکھو، ہماری ڈیسٹینی۔ اسی لیے کہ کسی معصوم، ہر معصوم ہمارا شافی ہے۔ پلیز غور سے سننا، ہر معصوم ہمارا شافی ہے۔ اس لیے کہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور حدیث کی پہلی کتاب اصول کافی، اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ کہ حدیث ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے روز محشر، ڈے آف ججمنٹ۔ آپ نے ایزی لے کے سنا، میں نے بہت ایزی لے کے پڑھا۔ شفاعت کریں گے، واٹ ڈو یو مین شفاعت کریں گے؟ مین چیز شفاعت ہے، یاد رکھو، مین چیز شفاعت ہے۔ اس لیے کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے، 50,000 سنہ کا اللہ قرآن میں۔ آپ امیجن کر رہے 50,000 سنہ، جتنی لائف تم نے لاس اینجلس میں گزاری ہے 60 70 80 90 ایئرس کی، اس 90 ایئرس کا جو حساب ہے وہ پورا ڈیپینڈ کرے گا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر، کہ اس دن اگر تم پاس ہو گئے، تمہارے اعمال ایکسپٹ ہو گئے، تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو گئے، بیڈ ڈیڈز ریز ہو گئے، گڈ ڈیڈز انکریز ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم تلخین میں بھی صراط پڑھتے ہیں، صراط اور میزان انہیں ہمارے اعمال کو وہ اسکیل میں تولا جائے گا کہ میں نے پوری اپنی لائف میں کیا کیا، واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف ان لاس اینجلس، ہاؤ ڈیڈ آئی اسپینڈ مائی لائف۔ تو وہ پورا ایک جگہ رکھا جائے گا۔ رکھنے کے بعد اگر میرے گڈ ڈیڈز زیادہ ہے اور بیڈ ڈیڈز کم ہے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ ڈے آف ججمنٹ کیسا ہے؟ وہ میدان میں ہر آدمی کھڑے رہے گا، اس کو ایزی مت لو۔ میں ڈے آف ججمنٹ میری ٹاپک نہیں ہے، نصرت امام میری ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا صرف سیکنڈ مجلس میں، سو امپورٹنٹ۔ آپ یاد رکھو کہ ڈے آف ججمنٹ وہ ایک دن 6 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا نہیں ہے، 24 آورس کا ایک دن نہیں ہے۔ اللہ بول رہا 50,000 ایئرس، امیجن 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے کہ جس دن اللہ نبی آدم کے زمانے سے، حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے جہاں سے جنریشن شروع ہوا، تو جناب حابیل اور جناب قابیل، وہاں سے لے کے ظہور امام تک، ظہور امام سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ان سب کا حساب ہونے والا ہے۔ ان سب کا حساب اس دن میں ہونے والا ہے، وہ ایک دن میں۔ ہم وہ دن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ دن کیا ہے۔ آپ کو معلوم وہ ایک دن کیا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے وہ ایک دن، اس لیے کہ اللہ روز 1 بلین مسلمز، مور دین 1 بلین مسلمز ہے آج دنیا میں، مور دین 1 بلین مسلمز کو اللہ ایوری ڈے منیمم 10 ٹائمز ریمائنڈ کر رہا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازیں، 17 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں 17 رکعت،
ان 17 رکعت میں منیمم 10 رکعت میں سورہ الحم پڑھتے, اور وہ سورہ الحم میں اللہ ریمائنڈ کر رہا مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, وہ دن آنے والا ہے, یہ وہی دن ہے, یہ وہی دن ہے. اس دن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے, سب سے زیادہ بڑا دن جو ہے, سب سے زیادہ مصیبت کا دن. آپ کو معلوم ہے اس دن ہر آدمی آ کے میدان میں کھڑا رہے گا, ہر آدمی کو آگے اس کا اعمال, جسٹ امیجن کرو, امیجن کرو. یہ معصوم کی روایت ہے, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا. کیا بول رہا کہ ہر گریو سے, جتنی لاس اینجلس کی گریوز ہو, وادی السلام کی گریوز ہو, افریقہ کی ہو, سب کانٹیننٹ کی ہو, یورپ امریکہ میں, ساری زمین کے اوپر جتنی گریوز which we don't know کہاں کہاں پر ہے, ہزاروں سال پرانے کام تھے, اب کا we don't know. ساری گریوز میں سے, ہر گریو میں سے 70,000 میتیں باہر آئیں گی, ڈیڈ باڈیز. کین یو امیجن؟ 70,000 میتیں باہر آئیں گی ایک ایک گریو سے. جتنے لوگ دنیا میں آئے, نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک, آج سے لے کے ظہور امام سے لے کے ڈے آف ججمنٹ, سارے لوگ آئیں گے, سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے, جس میں عورت بھی, مرد بھی ہے, لڑکی بھی ہے, لڑکا بھی ہے, سب ہے, سب ہے. کیسے کھڑے رہیں گے؟ ہاؤ ول اسٹینڈ؟ ہم کبھی پڑھتے نہیں نا, ہم کو تصور ہی نہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دن کیا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں, مثال کے طور پہ میری ڈیتھ 80 ایئرس میں ہوئی, 90 میں ہوئی, 90 سال میں 15 سال مائنس کر دیں آپ, واجبات 15 ایئرس کے بعد شروع ہے, تو 75 ایئرس کا جو ویٹ ہے, 75 ایئرس کے جو تمہارے اعمال ہیں, جس میں گڈ ڈیڈز بھی ہے, بیڈ ڈیڈز بھی ہے, وہ سارے اعمال تمہاری پیٹھ پہ ہوں گے, بوجھ, وہ ویٹ تم کو اٹھانا پڑے گا, سارے اعمال کا ویٹ تم کو اٹھانا پڑے گا, اور اٹھا کر تم کو ڈے آف ججمنٹ میں کھڑے رہنا پڑے گا. کتنے سال؟ 50,000 سال. You can imagine 50,000 years, 50,000 سال. اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو کئی دن نکل جائیں. 50,000 سال, ایک سال میں 365 ڈیز ہے. آپ امیجن کرو کتنا بڑا دن ہے. اس دن میرا معصوم امام کہتا, چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اس دن ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں, شفاعت ہوگی اس دن. پلیز غور سے سننا, الحسن امام بارگاہ والوں کے لیے بول رہا کہ یہ محرم جو ہے نا, وہ دن کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ محرم جو ہے اس دن تمہارے اوپر ہے. میں کیا سمجھ رہا پوری لائف میں, او میرے پاس تو نیکی زیادہ ہے, یہ ذہن سے نکالو, یہ ذہن سے نکالو. اگر تمہارے ذہن میں یہ ہمیشہ رہے کہ میرے پاس تو نیکی زیادہ ہے, میرے گڈ ڈیڈز 100% زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایک گڈ ڈیڈ ایکسپٹ نہیں ہوا, تمہارے پاس بیڈ ڈیڈ زیادہ ہے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا؟ پلیز غور سے سنو, حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو, whenever you do some good thing, جب بھی کوئی تم نیکی کرو, اچھا کام کرو, just forget it, بھول جاؤ, یاد مت رکھو. کیا چیز یاد رکھو؟ گناہ کو یاد رکھو. کوئی گناہ یاد ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا, ہم کو کوئی گناہ یاد رہتا؟ بالکل نہیں رہتا. اس لیے نہیں رہتا کہ ہم بولتے یار میں نے کیا ہی کیا, what I've done. یہ جب تک رہے گا تم, اس لیے کیوں کہا کہ نیکی کو بولو, گناہ کو یاد رکھو. تم نیکی کو یاد رکھو گے تو تم استغفار نہیں کرو گے, گناہ کو یاد رکھو گے تو تم سوری بولو گے. سوری بیسک چیز ہے, بیسک چیز ہے. میں 2 محرم کو الحسن امام بارگاہ لاس اینجلس میں مجھے سننے والوں کو بول رہا, بیسک چیز ہے. ایوری ڈے ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز بولنا, الفو 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 الفو. انگلش میں بولو, انگلش میں بولو, اللہ نوز, آئی ایم سوری اللہ, آئی ایم سوری اللہ, آئی ایم سوری اللہ, آئی ایم سوری اللہ, آئی ایم سوری اللہ. جتنا تم سوری بولو گے اتنا تمہارا وہ بڑھتا رہے گا. if you are not going to say sorry, you are going to have a big problem. You are going to have a big problem. سوری بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. آپ کو معلوم, سوری بولنے کا دوسرا فائدہ, تمہارا غرور ٹوٹتا. اللہ اکبر, what I'm saying, تمہارا غرور ٹوٹتا, تمہارا ایگو کریش ہوتا. اس لیے کہ سوری بولنا اٹس ویری. آج میرا اسٹیٹس ہے لاس اینجلس میں, آئی ایم اے ملینر. میں کسی کو سوری بولوں گا؟ نیور نیور.
सॉरी तुम्हारे गुरूर को जमीन पे लेके आ जाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लॉस एंजलिस के किसी मोमिन को सॉरी बोलो, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। अल्लाह क्या बोल रहा, तुम मुझे सॉरी बोलो। अल्लाह को, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमको क्रिएट किया, जिसने हमारे ऊपर रहम किया, जिसने हमारे ऊपर करम किया, जिसकी बरकतें हैं, जिसने हमको ज़िंदगी दी, जिसने हमको लाइफ दी, जिसने हमको स्ट्रेंथ दी, जिसने हमको इज्जत दी, जिसने हमको रिस्क दिया, जिसने हमको सांस लेने की ताकत दी, जिसने हमको जिंदा रखा। आप क्या समझ रहे हो, मैं क्या समझ रहा, क्या जिंदा मैं अपनी मर्जी से हूं? नो 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 नो। उसने हमको जिंदा रखा तो आज मैं जिंदा हूं। वो कहेगा आ जाओ, मलकुल मौत को हुक्म देगा तो एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी तुम रुक नहीं सकते। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी जिंदगी नहीं मिल सकती। कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितना भी बड़ा पावर हो, तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नहीं बच सकते। मलकुल मौत ऐसा रूह लेके चला जाएगा। उस वक्त तुम रोगे, उस वक्त तुम फरियाद करोगे। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम का सरमन है, प्लीज़ गौर से सुनो, गौर से सुनो। मौला अली कहते हैं कि जब इंसान का आमाल नामा उसके सामने आता है, बिफोर ही डाइज, मलकुल मौत रूल लेने से पहले, मलकुल मौत रूल लेने, मेरी टॉपिक नहीं है, मलकुल मौत रूल लेने से पहले इंसान के सामने उसका आमाल नामा आता है। तो जब वो आमाल नामे को देखता है कि मेरे गुड डीड्स बिल्कुल कम है, मेरे बैड डीड्स ज़्यादा है, तो वो रोता है। रो के क्या करता है कि अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा। अपने रूम को, अपने घर को ऐसा देखता है, बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता है कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मेरा ड्रीम हाउस है ये, मेरा घर बन गया, मेरे पास इतना पैसा, बैंक की तरफ निगाह डालता कि इतने पैसा मेरे पास है, काश ये पैसा लेके कोई मुझे ज़िंदगी दे दे, मेरे पास इतना फैसिलिटीज़ है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। लेकिन वो जब जाता तो उस वक्त इमाम का जुमला है कि अपनी ज़बान को अपने दांतों से ऐसा काटता है, काट के कहता है व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। अब ये लाइफ का एंड है, वो लाइफ का एंड वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी लाइफ का एंड इतनी जल्दी हो जाएगा। कभी उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि उसका एंड इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी आसानी से उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। वो कभी नहीं वो अपनी ज़िंदगी में गुरूर और तकब्बुर के साथ रहता। यही चीज़ तो फ़िरौन के साथ हुई, यही चीज़ नमरूद के साथ हुई, यही चीज़ शद्दाद के साथ हुई। इतना बड़ा जो अपने आप को खुदा बोलते थे, जो अपने आप को खुदा बोलते थे, एक लम्हे में चले गए, एक सेकंड में। आज कहाँ है? जहन्नम की आग में है। तो ये याद रखो, ये दुआ करो, ये मुहर्रम जो है, ये मुहर्रम, ये बेहतरीन महीना है अपने गुनाहों को माफ़ कराने का, ये बेहतरीन महीना है अपने गुड डीड्स को इंक्रीज़ करने का। रमज़ान हो या मुहर्रम, लेकिन मुहर्रम ज़्यादा, इसलिए कि 2 महीने 8 दिन है। तुम्हारे गुड डीड्स अगर तुम चाहते कि तुम्हारे इंक्रीज़ होते जाए, तुम ये चाहते कि तुम्हारे गुड डीड्स में इतना इजाफा हो कि तुम्हारे गुड डीड्स कि, इसलिए कि अगर बैड डीड्स रहेंगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। वो दिन, और कैसा है वो दिन? डे ऑफ जजमेंट का। मैंने अभी आपसे कहा कि 75 ईयर्स का वेट मेरे हाथ में है, मैं खड़ा हुआ हूँ। चलो अल्लाह बोल दे, प्लीज़ गौर से सुनो, अल्लाह बोल दे ओके तुम शिया हो, तुमसे मैं हिसाब 1 महीने के बाद लूँगा। आई एम गोइंग टू लुक एट यू आफ्टर 1 मंथ। क्या करोगे? वेट लेके मैं ठहर सकता? कैन यू इमेजिन? ये मेरी वीक बोन्स, मैं कैसा ठहरूंगा? यहाँ पे मुझे चौथे इमाम का एक जुमला याद आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो करबला का सबसे बड़ा अज़ादार था, जो करबला का सबसे बड़ा मातमदार था। इससे ज़्यादा अज़ा किसने नहीं की, इससे ज़्यादा गिरिया किसी ने नहीं किया, इससे ज़्यादा मातम किसी ने नहीं किया। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा अज़ादारी करने वाला मेरा मौला चौथा इमाम, जो करबला के बाद 34 ईयर्स ज़िंदा रहे और 34 ईयर्स तक अज़ादारी की, अल्लाह की इबादत की। वो इमाम का जुमला है, मौला अली का जुमला भी है। इमाम, प्लीज़ गौर से सुनो, इमाम की दुआ में इमाम कहता है कि परवरदिगार, मैं जब लाखों बरस का सफ़र तय करके एक ऐसे तकिए के ऊपर, ये इमाम अली के जुमले, एक ऐसे तकिए के ऊपर जो सबसे ज़्यादा सख्त है, सबसे ज़्यादा खुरदुरा है, इस तकिए पे, इस पिलो पे मैं सर रख कर thousands and thousands and thousands and thousands ईयर
طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تو مجھ پہ رحم کرنا۔ ڈے آف ججمنٹ میں امام یہ کہہ رہا کہ پروردگار تو رحم کرنا۔ اس وقت سوائے اللہ کے رحم کے یا معصومین کی سفارش کے کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ ذہن سے نکال دو کہ تم بہت نیک ہو، تم بہت پائس ہو۔ دیکھیے میں لاس اینجلس اس لیے بول رہا کہ میں لاس اینجلس میں مجلس پڑھا، بٹ میرا مطلب صرف لاس اینجلس نہیں ہے، میں الازہر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے یہ کمپلیٹ گلوبل میسیج دے رہا جو بھی میری مجلس سن رہا کہ یو ہیو ٹو بی ریئل۔ یہ محرم کو غنیمت سمجھو، یہ محرم کو اللہ کی رحمت سمجھو، یہ محرم کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔ اگر مولا حسین کی سفارش نہ ہو، مولا حسین کی شفاعت نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس محرم میں 1443 ہجرے کے محرم میں کوشش کرو کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں قریب ہو جائیں۔ اگر ہم قریب ہو گئے، یہ بہترین مہینہ امام حسین سے قریب ہونے کا، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ میں امام حسین سے قریب ہو جاؤں۔ اور پھر ہم دعا، یہ محرم میں مسلسل دعا کرنا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اللہم ارزقنی زیارت الحسین اللہم زیارت الحسین فی الدنیا اور وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ یہ بار بار کرو اور کثرت سے، یہ محرم میں 5 محرم ہے لاس اینجلس میں، آپ کثرت سے صرف 4 سلام کرتے رہو۔ کل میں نے بولا تھا سلام علی الحسین، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، جو میں نے ابھی ایک جملہ بولا آپ کو کہ یہ منتھ مولا حسین سے قریب ہونے کا منتھ ہے، یہ منتھ امام حسین سے کلوز ہونے کا۔ اور یاد رکھو اگر تم امام حسین سے کلوز ہو گئے نا تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ سب سے زیادہ اگر تم کو کوئی بینیفٹ ملے گا، سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ ملے گا تو when you get close to امام حسین، when you get close to امام حسین، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ تو اس کے لیے یہ 4 سلام ڈیلی کرو، اتنا اپنا کانٹیکٹ مولا حسین سے زیادہ کرو، اتنا ٹرائی ٹو گیٹ کلوز۔ یہ بہترین ایک اپرچونٹی ملی ہے اور خود اکیلے مت ہو۔ میری خواہش ہے الازہر امام بارگاہ میں جو بھی میری مجلس سن رہا کہ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے بچوں کو امام سے کلوز کرا دو۔ تمہارے ویسٹ کے بچوں کو بول رہا، ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں، ان ماؤں کو بول رہا کہ پلیز تم 10 منٹ 10 منٹ اسپیئر کرنا، سیریسلی ریلیجسلی، جیسے بچوں کے اسکول کے لیے تم بیٹھتے، بچوں کے ایگزامز کے وقت جیسا تم بیٹھتے، ان ماؤں کو بول رہا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زبان پہ یہ جملے لگاؤ کہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ کیوں؟ وہ بچے پوچھیں گے کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، وائی آر وی ڈوئنگ دس، ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت یو کین سے کہ یہ محرم کا سٹارٹ ہو گیا، محرم کا آغاز ہو گیا، ہم مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو سلام کر رہے ہیں، ان کی اولاد کو سلام کر رہے ہیں اور ان کے اصحاب کو سلام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یو کین ایکسپلین اباؤٹ دا کربلا ٹریجڈی، کہ کربلا میں کیا کہ چھوٹی اسٹوریز تو سب کو معلوم ہے، ہر آدمی کو، ہر عورت کو معلوم ہے جو مصائب کربلا ہے۔ کسی شہزادی علی اصغر کا لے لو، بی بی سکینہ کا لے لو، بی بی زینب کا لے لو، مولا عباس کا، جناب علی اکبر، جناب اونا محمد، جناب قاسم، خود مولا حسین کا۔ آپ بتاؤ کہ دیکھو 3 ڈیز وہ لوگ تھرسٹی تھے، 3 ڈیز تک ان کو ہنگر تھا، اور اس کے بعد بولو کہ یہ یزید ایسا تھا۔ یزید کے بارے میں بتاؤ وہ کتنا بڑا ظالم تھا۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا، جنریشن میں تم کو اس عزاداری کو حفاظت کرنا ہے۔ آج کے دور میں نصرت امام یہ ہے، آج کے دور میں امام کی اگر نصرت کرنا ہے تو کربلا کی تم مدد کرو گے تو وہ امام کی نصرت ہے۔ اس لیے کہ زمانے کا امام خود بولتا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، دعائے ندبہ میں بولتے، دعائے ندبہ میں امام بولتے آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، آئینہ الحسن و آئینہ الحسین، آئینہ ابناء الحسین، صالح بادہ صالح بادہ صالح۔ یہ امام کے جملے ہیں جو دعائے ندبہ میں بولتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے گھروں میں بچے ہیں، اگر تمہارے بچے، تمہاری لڑکی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 9 تک ہے، آپ بیٹھو اس کے ساتھ، sit with her and explain to her about کربلا ٹریجڈی۔ اس لیے کہ اگر تم نے کربلا کی ٹریجڈی کو نہیں بتایا، آج کے دور کی نصرت امام کا یہ ایک طریقہ کہ اپنی اولاد کو اتنا کربلا بتا دو، ورنہ کیا ہوگا؟
آج کل ہر چیز آن لائن ہے، اسکولس آن لائن ہے، کالجز آن لائن ہے، یونیز آن لائن ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ امریکہ، کالجز اسکولس کھلے نہیں کھلے. امام بارگاہ آن لائن ہے، تو بچے امام بارگاہ نہیں جا رہے، سینٹر نہیں جا رہے. اور یہ 10 دن ہر لڑکا لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا، 10 دن یہ اپنے گھروں میں بچوں کو نہیں رکھنا. I'm telling you نہیں رکھنا، بلکہ الاسر امام بارگاہ لے کر آؤ. اور جو بھی آپ کا امام بارگاہ کلوزسٹ امام بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، جو بھی سینٹر میں جاتے ہیں، ٹیک دیم ٹو دا سینٹر. وائی؟ اگر تم سینٹر سے دور کر دو گے، پلیز میری بات آج تم غور سے سننا، اٹس اے ریئلی سیریس میٹر. یہ کووڈ کی وجہ سے سارے سینٹرز بند ہو گئے. تم بچوں کو امام بارگاہ سینٹر ضرور لے کے جاؤ، ایٹ لیسٹ یہ 10 days ڈیلی لے کے جاؤ. They will ask why are we going daily? Just explain to them یہ محرم ہے، یہ مارننگ ڈیز ہے، آج لے کے جائیں گے کل اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ tomorrow they will not come to the center. وہ لوگ نہیں آئیں گے سینٹر. وہ سب سے بڑی ٹریجڈی. تمہارے پاس $1 million ہوگا اکاؤنٹ میں، اگر تمہارا بیٹا اور بیٹی دیندار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں ایک واقعہ سناتا آپ کو نیو یارک کا. آج سے 20-25 ایئرس پہلے، لیٹ 90s میں جب میں نیو یارک آیا تھا کویت سے، مجلس سے پڑھنے امریکہ آیا تھا محرم. تو میری ایک مجلس نیو جرسی میں تھی، نہیں تھی، لانگ آئلینڈ میں تھی، شاہ نجف میں. جب شاہ نجف امام بارگاہ اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے، چھوٹا سا امام بارگاہ تھا. وہاں کی مجلس کے بعد ویکینڈ کے اوپر نیو جرسی لانگ آئلینڈ میں ایک کویت کی فیملی تھی، ان کے گھر پہ مجلس تھی. تو وہاں میری ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی جو سرجن تھے یا فزیشین تھے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا انڈیا کا، بامبے کا. جو معلوم ہوا کہ میں انڈیا سے آیا اور بامبے پڑھتا ہوں، تو ملاقات ہوئی. مجلس کے بعد عام طور پہ مولانا سے بات کرتے، بیٹھ کے میرے سے بات کر رہے تھے. تو مجھ سے کہا مولانا کیا حال ہے بامبے کا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. آئی سیڈ آپ کہاں سے، کون سی پلیس سے آپ بلانگ کرتے؟ ہی سیڈ آئی ایم فرام بامبے. آئی سیڈ او یو آر فرام بامبے. آئی سیڈ کہ بامبے تو میں محرم میں جاتا ہوں، پڑھتا ہوں. تو جیسا اب یہ مجلس ہے اللہ سر کی، میں بامبے سے ہی پڑھ رہا ہوں. تو ہی سیڈ کہ کیا حال ہے بامبے کا؟ آئی سیڈ بامبے از ویری گڈ. اس زمانے میں تو بہت اچھا تھا، ابھی بھی بہت اچھا ہے. میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ دین آئی آسکڈ کب آیا آپ بامبے سے؟ جسٹ امیجن اتنا بڑا ڈاکٹر، $500,000 یا $1 million اس کی سیلری ہے، سرجن ہے یا ٹاپ فزیشین، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، بٹ بگ شاٹ. تو آئی سیڈ کب آیا بامبے سے؟ ہی سیڈ آئی کیم ان 70s میں آیا. میں 90 کی بات، ارلی 70s کی بات کر رہا یا لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں جب آیا. آئی سیڈ اچھا، سینئر پرسن تھا. تو آئی سیڈ کیسا آیا بامبے سے؟ بس ایسی میں کیجول بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آئی ڈیڈ مائی MBBS، میرا میڈیسن میں نے بامبے سے کیا، دین ماسٹرس کرنے کے لیے میں نیو یارک آیا. تو اس وقت جب میں نے اپلائی کیا تو بہت جلدی مجھے یہاں کی یونی میں مل گیا ایڈمیشن ماسٹرس کے لیے. اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ یار میں امریکہ جا رہا ہوں. اس زمانے میں امریکہ جانا بہت بڑی بات تھی. تو میں نے فنڈس ریز کر کے ٹکٹ لے کے، بہت ایزی تھا. کہا میں امریکہ آیا. یہاں آنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی. واٹ اے نائس سٹی، واٹ اے نائس پلیس. میں نے 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی میڈیسن یہاں پڑھنا تھا میں نے ماسٹرس کیا. ہی سیڈ کہ آفٹر 3 months یا 6 months میرا گرین کارڈ ہو گیا. اس زمانے میں گرین کارڈ کا اتنا پرابلم نہیں تھا. کہا میرا پرماننٹ ریزیڈنس ہو گیا ادھر. اس کے بعد کہتا 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد میں سٹیزن بن گیا. when I got the citizenship I was so happy کہ مجھے سٹیزنشپ مل گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی. میں نے کہا یار، وہ کہتا کہ میں نے کہا یار مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا، میں امریکن سٹیزن بن گیا، مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا. یہ سیٹ کہ پھر سب کرنے کے بعد دین آئی کیم بیک ٹو بامبے. آئی گاٹ میرڈ. میں شادی کیا، شادی کر کے اپنی وائف کو لے کے آ گیا. ہم لوگ یہاں زندگی گزار رہے تھے، بہت اچھی لائف. آپ دیکھو میرا کتنا بڑا گھر ہے، میسو بنگلہ ہے. امریکہ میں تو سب کے اچھے گھر ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو بہترین بنگلاز دے دے. کہا اتنا بڑا میرا بنگلہ ہے، میرا اتنا بڑا بیسمنٹ ہے. میں نے کہا اچھا پھر آپ کے بچے کتنے؟ تو کہا 4 بچے، بس 4 بچے. پھر کہتا 4 بچے ہیں میرے. I said what happened? He said کہ مولانا جب ہم لوگ یہاں آئے اتنے بڑے گھر میں رہے، I was so happy. اتنی سیلری 200-300,000 ڈالر میری سیلری ہے، ملینس آف روپیز میں کماتا ہوں.
میرے 4 بچے ہیں, میں بھی جاب کر رہا تھا, میری وائف بھی پڑھی لکھی ہے, وہ بھی جاب کر رہی تھی. ہم نے بچوں کو ٹیک کیئر نہیں کیا, ہم نے بچوں کو ریلیجن نہیں بتایا, ہم نے بچوں کو کچھ نہیں کیا. ان کی لینگویج بیریئر ہو گئی. ہمارے بچے صرف انگلش میں بات کر رہے تھے, میں بھی اس سے انگلش میں بات کرتا تھا, جو ہماری لوکل لینگویج تھی. گجراتی, ہندی بھول گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے چاروں کے چاروں بچے امریکنائز ہو گئے, ویسٹرن کلچر کے ہو گئے. تو میں نے کہا ویئر آر دے؟ تو رونے لگا. ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. ڈاکٹر, اتنا بڑا ڈاکٹر. ہی سیڈ واٹ ہیپن؟ اس نے کہا ایک علی جان ہو گیا, ایک میتھیوز ہو گئے, ایک میری ہو گئی, ایک ڈیوڈ ہو گیا. چاروں کے چاروں بچے انٹرکاسٹ میرج کر کے سب الگ رہتے, ریلیجن کو بھول گئے. اور یہ کہتا ہے کہ میں ریلیجس فیملی سے ہوں بامبے میں, میرے گرینڈ پیرنٹس سب ریلیجن, پوری انٹائر فیملی. دین ہی اسٹارٹڈ کرائنگ ڈاکٹر. اب اس کا جملہ سننا. ہی سیڈ مولانا اب میں ریگریٹ کرتا ہوں, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ وائی آئی ایم ہیئر, وائی آئی ایم ہیئر. کہتا اللہ نے سب دیا, اتنا بڑا بنگلہ ہے, اتنا پیسہ ہے, لیکن نہ بیٹی میری ہے نہ بیٹا میرا ہے. میں کل مر جاؤں گا تو مجھے کوئی فاتحہ نہیں پڑے گا. کل کو میں مروں گا تو کل میرے اوپر کوئی فاتحہ میرا بیٹا نہیں پڑے گا, میری بیٹی نہیں پڑے گی. تو فائدہ کیا ہوا میرا؟ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. دس آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. اللہ سر امام بارگاہ میں جو بھی مجھے سن رہا یوتھ اس وقت, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. وائی if you don't sit with your kids, if you don't speak to them about Muharram, اگر تم محرم کے بارے میں نہیں بتاؤ گے, if you don't tell about Imam Hussain, make some small stories کربلا کے اوپر, and speak to them, speak to it. میں ماؤں کو بول رہا, یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. تم دن بھر ٹیلی فون پہ ہو, دن بھر آن لائن ورک فرام ہوم ہے, تم کام کر رہے, کام ضرور کرو, بٹ یو ہیو ٹو اسپیئر یور ٹائم فار یور کڈس فار محرم. یو ہیو ٹو اسپیئر. اف یو ڈونٹ اسپیئر, یاد رکھو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. تمہاری نسل ختم ہو جائے گی. ہماری لائف کا سپین کتنا ہے؟ 60, 70, 80, 90 کے بعد نہ تمہارا بیٹا تمہاری گریڈ پہ آئے گا نہ بیٹی. اس وقت تم ریگریٹ کرو گے. یہی تو امام علی بولے کہ اپنی زبان سے, اپنے دانتوں سے زبان کو کاٹ کے کہتا ہے انسان کہ what I have done in my life, what I have done in my life, what I have done in my life. پلیز ریکویسٹ کر رہا ہے, یہ محرم کا ویری ویری امپورٹنٹ اسٹرانگ میسج. نصرت امام اس وقت یہ ہے کہ تم کو جنریشن کو تیار کر کے امام کے لشکر کا سپاہی بنانا ہے اپنے بچوں کو. ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بھی اگر تم نے بنا دیا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سارے وہ فائدے ہوں گے جو کربلا والوں سے ملیں گے. سبق پڑھے محمد وآل محمد پر. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اگر تم نے نہیں بنایا تو دین فارگیٹ اٹ, ہر چیز چلی جائے گی. دوستو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ڈو سم تھنگ, اپنی لائف کو پروٹیکٹ کر لو, اپنی زندگی کو بچا لو. یہ نصرت امام ہے. حل من ناصر ینصرنا, یہ مولا حسین کی آواز ہے کہ who is going to help me? Is there anybody who can help me? Is there anybody who can help me? مولا حسین عاشورے کے دن بول رہا ہے یہ بات. Is there anybody who can help me? کوئی ہے ہیلپ کرنے والا؟ میں آپ سے پوچھتا, الازہر امام بارگاہ میں بیٹھ کے سب مجھے سن رہے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے, امام بارگاہ میں بیٹھ کے سن رہے. آپ بولو کہ آپ نے کوئی اس سال محرم میں امام حسین کی ہیلپ کے لیے, امام حسین کی مدد کے لیے ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ؟ محرم پریکٹس نہیں ہے کہ انشرٹ کر کے آؤں شوز پہ. میں مثال دے رہا, آپ یہ نہیں, میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی انشرٹ نہ کرے, کوئی شوز نہ, میں بڑے ویل ٹو ڈو ڈریسنگ کروں, آؤں مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھوں, گھڑی دیکھو چلے جاؤں. یہ ہے محرم؟ نو. محرم کوئی فارملٹی کا نام نہیں ہے.
محرم ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا اللہ اس طرح, ہمارے ذہنوں کو بیدار کر رہا کہ آر یو سلیپنگ, جسٹ گیٹ اپ, گیٹ اپ. کیوں گیٹ اپ؟ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار کربلا. مولا حسین نے جیسا سیکریفائس کر کے اسلام کو سیو کر لیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لاس اینجلس میں روڈز پہ جاؤ, آئی ڈونٹ مین دیٹ, آئی ڈونٹ مین دیٹ. میرا مطلب یہ نہیں ہے, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ تم لاس اینجلس کے ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے تم پروٹیسٹ کرو. نو 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 نو, تمہارا کیریکٹر سے تم ریولیوشن لانا, تمہاری سافٹ سپوکن بن جاؤ. کم از کم یہ محرم میں یہ گفٹ دو مولا حسین کو کہ مولا یو آر سافٹ سپوکن, آپ سافٹ سپوکن تھے, مولا میں بھی اپنی لائف میں اپنی زبان پہ کبھی کسی کو برا نہیں بولوں گا, میں سافٹ سپوکن رہوں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی بڈی. مولا میں آپ کے میسیج کو پہنچاؤں گا. اپنے گھر کے ماحول کو بناؤ, گھر کے ماحول کو بناؤ. گھر کے ماحول کو کیسے بناؤ؟ اپنے گھر میں ہر لاس اینجلس میں جو بھی الازہر امام بارگاہ سے مجھے سن رہا, میں سب کو بول رہا کہ 4 میٹر 5 میٹر 8 6 میٹر 7 میٹر نارمل کلوتھ بلیک کلر کا خریدو, نارمل کلوتھ خریدو. کوئی ایکسپینسو بات نہیں کر رہا, $20 $25 $15 کی بات, مجھے نہیں معلوم کیا ریٹ ہے. خرید کے اپنے گھر میں ایسا پرچم لگا دو, بلیک کر دو, کپڑا لگا دو. یہ مت بولو وہ میرا اتنا بیوٹیفل $1 ملین کا بنگلہ میں اس کو خراب کروں. نہیں, خراب نہیں کر رہے. تم اپنی نسل کی حفاظت کر رہے, اپنے جنریشن کی حفاظت کر رہے. تم اپنے گھر کے ماحول کو, گھر کے ایٹماسفیئر کو کربلا بنا رہے. اس لیے کہ اگر امام بارگاہ نہیں جا رہے, آن لائن مجلس سن رہے, تمہارے بچے گھر میں, بچے پوچھیں گے, میں صرف بچوں کے لیے بول رہا ہوں, بچے پوچھیں گے تم سے, کیا بول کے پوچھیں گے کہ why are you doing this, why are you putting black cloth? Then you can say کہ بیٹا یہ مارننگ ڈیز ہے, مارننگ ڈریس بلیک ہے, یہ مارننگ ڈریس ہے, امام حسین کی شہادت کا دن ہے, بی بی فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, اسلام سیو ہوا صرف اس کی وجہ سے. اگر if I'm saying لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ, تو just because of کربلا. تو یہ بولنا کہ میں جو آج دین ہے, آج جو اسلام بچا ہوا ہے, وہ جسٹ بیکاز آف کربلا. اسی لیے ہم یہ کالا کپڑا بتا کے تم کو بتا رہے کہ یہ مارننگ ڈیز ہے. اگر ہم رہیں دنیا میں یا نہ رہیں, جب محرم آئے تو اپنے گھر کو سیاہ پوش کر دو. اور گھر کے امریکہ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کل بھی میں نے بولا تھا, آج پھر ریمائنڈ کر رہا, یا حسین کا بلیک پرچم اپنے گھر پہ لگا دو کہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم مارننگ ڈیز میں تمہارے گھر میں غم ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گھر کے ماحول کو بناؤ. اور جتنے ٹی وی پروگرامس ہیں, 10 دن میں نہیں دیکھنا, یہ 12 دن نہیں. میرے یہ مطلب نہیں ہے کہ 12 دن کے بعد دیکھو, میں آپ کو صرف روک رہا کہ ٹی وی کو پٹ آف کر دینا, ٹیلی ویژن کو پٹ آف کر دینا. یہ بچوں کو ایون کارٹونز نہیں بتانا, بچوں کو ابھی سے تیار کرو, جسٹ پریپیئر. یہ ماؤں کو بول رہا, عورتوں کو بول رہا, یہ تمہارے بینیفٹ کی چیز بول رہا, تمہارے فائدے کی چیز بول رہا کہ تم آج نہیں کل مجھے دعا دیں گے, کل مجھے دعا دیں گے. ناؤ یو ول سے کہ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, ہاؤ کین آئی اسٹاپ دس. آپ یہ بول رہے ہیں نا, ہی از نہیں, میں آپ کے فائدے کی بول رہا, آپ کے بینیفٹ کی بول رہا. کل تم مجھے دعا دیں گے, You are going to pray for me tomorrow. کل بولیں گے کاش میں مولانا بیگرامی کی بات سن لیتے. بچوں کو ان کے برین میں, ان کے ذہن میں, ان کے کانشیس میں یہ بات ڈالنا کہ یہ مارننگ ڈیز ہے, وی ڈونٹ سی اینی کارٹون, کچھ بھی نہیں دیکھنا. ان کو بتاؤ سارے ٹیلی ویژنس کو آف کر دو, ریموٹ اپنے پاس رکھو, آلویز ریموٹ اپنے پاس رکھنا, بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں دینا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, انشاءاللہ اس ٹاپک میں آئیں گے, یہ 10 دن میں بتاؤں گا کہ کیا حالات ہے فیملیز کے. تباہی ہے, تباہی ہے, تباہ. ایک لڑکی ادھر ہے, ایک لڑکا ادھر. ابھی میں نے آپ کو بتایا بامبے کا قصہ. تباہی ہے, تباہی ہے. آج وہ $1 ملین کوئی کام کے نہیں ہے. وہ رو رہا کہ میری بیٹی بھی چلی گئی, میرا بیٹا بھی چلا گیا. کیوں چلے گئی؟ بیکاز ہم نے بچپنے میں ان کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کیا, ہم نے بچپنے میں ان سے بیٹھ کے ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کی. اور امریکہ جیسے ملک میں, ویسٹ میں, آپ 18 ایئرس کے بعد یو کی ناٹ فورس یور گائے, بوائے اور گرل, یو کی ناٹ, یو نو ویری ویل, یو کی ناٹ فورس, یو کی ناٹ سے کہ یو ڈونٹ میری ہم. شی ول سے کہ وائی ہو آر یو ٹو ڈیسائڈ اور ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ ٹرمس ٹو می, دس از مائی لائف اینڈ دس از مائی وے.
جب کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تمہاری بیٹی اگر کسی اور کے ساتھ کر لے گی شادی، تمہارا بیٹا کسی اور کے ساتھ کرے گا، وہ محرم کی ریسپیکٹ ہی نہیں کرے گا، نصرت امام ختم ہو جائے گی۔ جنریشن میں خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، جنریشن بعد جنریشن تمہاری نصرت ختم ہو جائے گی۔ پلیز پروٹیکٹ یور کڈز، پلیز پروٹیکٹ یور جنریشن۔ یہ ہے نصرت امام۔ 1443 ہجرہ کا میرے محرم کا یہ ویری ویری اسٹرانگ میسج کہ if you don't protect your kids, if you don't explain about کربلا, if you don't explain about محرم، تم بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گی۔ وہ ماؤں کو بول رہا کہ جو تم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر کے جو ڈالرز کو ارن کر رہے، وہ کس کے لیے ارن کر رہے؟ تم اپنے بچوں کے لیے ارن کر رہے نا۔ وہ بچے ہی تمہارے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ وہ؟ کیا فائدہ وہ؟ یو ٹیل می۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا۔ 45 منٹس کا میرے مجلس ہے، 45 to 50 منٹس۔ میری خواہش ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کے بولو، I beg you, I beg you, please listen properly what I'm saying. نصرت امام، حل من ناصر ینصرنا، بیک آف یور مائنڈ آلویز یہ بات رہنا کہ مجھے میرے مولا کی مدد کرنا ہے، مجھے میرے مولا کی ہیلپ کرنا ہے۔ اگر تم نے امام حسین کی ہیلپ نہیں کی تو پھر کس کی کرو گے؟ کس کی آج کے دور میں میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے، آج کے دور میں جنگ کرنا نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، لاس اینجلس میں گھر میں بیٹھ کے sit in your house and you can help امام۔ پہلا سٹیپ میں نے صرف بتایا بھی، اور آپ دن میں اور باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر تم نے نصرت امام کیا ہے تو تم سے اچھا نیک انسان جب تم ڈے آف ججمنٹ میں وہاں پہنچو گے تو اس وقت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک حسین کی مدد رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ مجلس ہے، ویری اسٹرانگ میسیج میں دینا چاہ رہا کہ کربلا کا مقصد کو پہنچو۔ بس دوستوں میں کیا کروں، وقت تیزی سے جا رہا، بس ایک دعا دیتا۔ کل میں نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ سورہ خل پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سارے مومنین نے پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ 100 مرتبہ سورہ خل مومنین کے لیے پڑھنا، on behalf of your مومن مرحومین، on behalf of your مرحومین، اس کے لیے ضرور پڑھنا۔ نان مسلمس، یہ مولا کے جو چاہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ آپ دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آج دوسرا عمل دینا، روز ایوری ڈے، بہت ایزی ہے۔ اب یہ مجلس کے بعد 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحم کا سورہ پڑھو، ریسائٹ 4 times الحم کا سورہ۔ کتنا چھوٹا سورہ ہے، ہارڈلی اٹ ٹیکس 1 minute 1.5 minute۔ ایون تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ابھی پڑھ سکتے فرش اعظم میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آہستہ آہستہ پڑھو الحم کا سورہ 4 مرتبہ۔ تم کو اتنی بڑی شفا ملے گی، اتنے بیماریوں سے بچیں گے، پڑھو گے اور اپنی طرف پھونک لو، ایسا بلو کر لو، اور نیت یہ کرو کہ پڑھو۔ اس کی نیتیں دیکھو کتنا ثواب ہے۔ 4 دفعہ تم نے پڑھا اور کہا اللہ جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان کی شفاعت کے لیے یہ میں نے پڑھا۔ یہ 4 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھ کے 1 مرتبہ بولنا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے الحم کا سورہ پڑھ کے مولا حسین کو سلام کیا محرم۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ تم بیماریوں سے بچاؤ گے۔ تم کیسا بھی مریض ہو، کیسا بھی مریض ہو، الحم کا سورہ یہ وہ سورہ ہے، یہ میں نہیں بول رہا، ہمارے تمام علماء بولتے 11 مرتبہ اگر کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھو اور وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو۔ آپ کو عجیب لگ رہا، یہ میراکل نہیں ہے، یہ الحم کا میراکل۔ تو 4 مرتبہ الحم کا سورہ ڈیلی پڑھنا ماہ محرم، مولا حسین کا، اس کے بعد سلام کرو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ اب بولا مولا حسین کے صدقے میں الحم کا سورہ قبول کر لے اللہ۔ پہلی چیز بیماروں کو شفا دے دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، جو ہاسپٹل میں ان کو صحت، جو گھر میں ان کو صحت دے۔ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے، میری ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سارے مرحومین پوری دنیا میں
جتنے مرحومین ہیں، جتنے سورہ فاتحہ بھی ہے نا یہ، جتنے مرحومین ہیں اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کا اس کا ثواب ہے. You will not believe جو فائدہ ہوگا نا، تم دیکھنا 10 دن، تم مجھے دعا دے دینا. I just need your prayers. تم مجھے دعا دینا کہ یہ 4 عالم کا میں 1.5 منٹ کا عمل دیا ہوں تمہارے کو، کل دوسرا دوں گا انشاءاللہ. آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ کے بولو یہ مولا حسین کا سلام کر کے، سلام علی الحسین والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا صاحب، مولا حسین کو گفٹ کر دو. اس کے بعد بولو مولا یہ عزاداری ہماری قبول کرو، اینڈ give me chance to serve Islam. اس کے بعد دیکھو کرم مولا کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہم کو ملی ہے. محرم 1443 ہجرہ کا محرم ایک ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ لے کے آیا. رحمت، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا ہے. سب سے بڑا یہ سوچو کہ میں مولا حسین سے قریب ہو رہا اس مہینے میں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں. بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت. 2 محرم آ گئی، 2 محرم میرا مولا حسین منزلوں کو طے کرتا ہوا ایک روایت سے 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا جب حسین پہنچے 3 محرم کی رات ہے. دوستو مولا تو سب جانتے، جس گھوڑے کے اوپر امام حسین تھے وہ گھوڑا رک گیا، کربلا پہنچ گیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اس سال 40 کرے. گھوڑے سے اترے، مولا نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. مولا جانتے ہیں. مولا جھکے زمین کو مٹھی اٹھائی، سونگھا، خاموش بیٹھ گئے. وہاں کے سارے لوگ جو ٹرائبس والے تھے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ امام حسین آئے، امام حسین آئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مولا حسین شفاعت نصیب انشاءاللہ. آئے دوڑتے ہوئے آ رہے مولا حسین کی زیارت، مولا حسین کی زیارت میں. مولا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے، کسی نے کچھ نام کہا. مولا حسین بار بار ایک بات پوچھ رہے، یہ بولے اس کا اور بھی کوئی نام ہے، اس کا اور بھی کوئی نام. ایک بہت سینئر بزرگ انسان تھا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا مولا حسین اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس کربلا کہنا تھا. مولا نے مولا عباس سے کہا کہ قافلے کو یہیں روک دو، خیمے لگا دو، اماریوں سے سیدانیوں کو اتارو. اور پوچھا بنی اسد والوں سے کہ یہ زمین کس کی ہے. انہوں نے ملایا. اس نے کہا مولا یہ میری مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. I want to buy this land. ان لوگوں نے کہا مولا آپ رہیں جتنے دن چاہے رہیں، یہ زمین مت خریدو. مولا پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمین پہ جو آیا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. بس میرا مولا حسین نے کہا اب ہم قیامت تک اسی زمین پہ رہیں گے. مولا نے زمین کی بات کی، جو اس نے ریٹ بولا اس پہ مولا نے اوکے کیا. قافلہ رکا، بس اترا. بس دوستو سیدانیاں خیمے کے اندر آئیں. تھوڑی دیر میری مظلوم شہزادی خیمے میں بیٹھی. فوراً جناب فضا سے کہا کہ فضا جا کے میرے بھیا کو، میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ. اور فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی آپ کو بلا رہی. میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے خیمے میں گئی. جیسی خیمے میں گئی تو بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے بھیا، جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے. بھیا خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا، پورا گھر ختم ہو گیا. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے. بہن تم نے آواز نہیں پہچانی، وہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز تھی جو 2 محرم سے کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی. ہائے میرا بچہ حسین، ہائے میرا حسین. عزیزو بس وہی رکھ دیا گیا. مولا حسین نے زمین کو خریدا. اس کے بعد بنی اسد کی جو ٹرائب ہے ان کو بلایا، مردوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے یہ زمین خریدی ہے.
10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی، اس کے بعد ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دیکھو جو یہ زمین میں خرید رہا، اگر میرے لحد کی زیارت کے لیے اللہ ہم کو زیارت نصیب و لبیک یا حسین، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، جب میری زیارت کو کوئی زائرین آئے تو ان کو زیارت کروانا، اور اس کے بعد کہا میرے زائر کو بھوکا نہیں رکھنا، 3 دن مہمانداری کرنا۔ آج جو یہ 40 میں کربلا میں مہمانداری ہوتی وہ مولا حسین کی وصیت ہے۔ میں یہی کہتا مولا خود تو بھوکے شہید ہو گئے، خود تو پیاسے شہید ہو گئے مولا، لیکن آپ نے اپنے زائر کو بھوکا نہیں رکھا، اپنے ماننے والے کو کلمہ پڑھنے والے کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا۔ بس دوستو وقت گزرا، وہ منزل آئی کہ بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی۔ اس کے بعد میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد آ کے ہم کو دفن نہ کرے تو حکومت کے خوف سے تو تم پانی کے بہانے آنا، اور آ کے ایک مٹھی پانی ہمارے ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تو ہم دفن ہوں گے۔ بس دوستو اس کے بعد میرا مولا حسین کی غربت معراج پہ چلے گئی۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچے آئے، مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچے وہ سو ہیپی، گود میں اٹھا کے کہا بچوں ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہ کرے، ارے کھیلتے ہوئے آنا، ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈالنا۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 12 محرم کو بنی اسد کے قافلے والے آج بھی آتے ہیں۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو۔ سامنے مرد رہتے، ان کے پیچھے عورتیں رہتی، ان کے پیچھے بچے رہتے کہ مولا نے ہم سے بھی وصیت کی۔ وہ قافلے والے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی، کوئی سر نہیں، پریشان کھڑے تھے۔ دیکھا سامنے سے ایک اونٹ آیا اور عجیب سوار ہے کہ توق و زنجیر میں اسیر ہے۔ اونٹ بیٹھا، وہ سوار اتر کے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کا لاشا ہے۔ عزیزوں وہ کہتے کہ ایک یہ سوار ایک جوان میت پہ گیا جس کا سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، وہ لاشا اٹھایا۔ پھر کہتے کہ ایک لاشا اٹھا جو پامال تھا، ٹکڑے کہنے لگا یہ میرے بھائی قاسم کا ہے۔ پھر 2 چھوٹی میتیں اٹھائی، کہا یہ میرے بھائی اون محمد کا ہے۔ پھر ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرے بھائی علی اصغر کا۔ سارے لاشوں کو لے کر آئے، ایک لحد دفن کرنے لگے گنج شہیدہ میں۔ پھر کہتے کہ وہ نشیب میں اترے اور ان سے کہا کہ تم لوگ اوپر ہی ٹھہرو۔ وہ اکیلے آ کر وہ تڑپ کے رونے لگے، چیخ کے مار کے رونے لگے۔ جب اوپر آئے تو کہا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کا ہے۔ بس دوستو وہ سننا تھا۔ بنی اسد والوں نے کہا ارے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں بابا حسین کا، میرے مولا حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ سب نے پرسا دیا۔ جب سب دفن ہو گئے یہ لوگ جانے لگے تو کہا ٹھہرو اب یہ ایک لاشا اور باقی ہے۔ وہ سیدھا لے کے نہر پہ آئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے لیکن دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ مولا عباس کو دفن کر کے ان سے کہا تم اوپر ٹھہرو۔ خبر کے اندر چوتھے امام اترا، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اپنے رخسارے کو مولا عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا چچا عباس آپ تو یہاں آرام کر رہے، مولا ذرا کوفے میں آگے دیکھو، آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھن گئی۔ ارے سیدانیہ میں مغنا اور چادر کوفے کے بازاروں میں۔ الہی سیدی و مولایا پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ پروردگار الحسن امام بارگاہ کے جو
انتظامیہ ہیں اور جو مجلسوں کو اسپانسر کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بالخصوص طاہر مومن جو اس کے بانی، ہمارے کمیل بھائی کے والد، اللہ ان کے درجات اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور سارے بیماروں کو، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت کاملہ دے. بالخصوص ہماری شمع بہن کو، اللہ کمیل کی والدہ کو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت کے، سارے بیماروں کو صحت دے اور ان کو صحت دے. اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور جو بھی آج کے مجلس کے اسپانسر ہیں ان کے مرحومین، اور ہمارے طاہر بھائی کمیل کے والد کے لیے، ان کے لیے بھی، اور سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، سارے بانیان مجلس کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.